بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النفقۃ علی العیال۔ اب ایک باب ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان۔ انسان شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد بال بچے پیدا ہوتا ہے، تو بال بچے پیدا ہونے میں اس کا خرچ کیا ہے، کیسے ہے؟ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، ایسی حالت میں کیا کریں؟ اس سلسلے میں اہل و عیال کے خرچ کرنے کا باب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 233 کے اندر ارشاد فرمایا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور باپ پر جس کا وہ بچہ ہے، ان دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور لباس ہے دستور کے مطابق۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان نے شادی کیا، شادی کرنے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا اور بیوی کو طلاق دے دیا۔ تو طلاق دے دیا تو اب وہ بچے کا اور جو عورت دودھ پلاتی ہے اس عورت کا کھانا اور لباس دستور کے مطابق، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کا پورا خرچہ شوہر دے گا۔ اگرچہ بیوی کو طلاق دے دیا ہے لیکن بچہ باپ کا ہے اور بچہ ماں دودھ پلانے کی وجہ سے بچے کا خرچ، ماں کا کھانا اور ماں کا لباس یہ پورا باپ خرچہ کرے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چاہیے کہ خرچ کرے کشادگی والا اپنی کشادگی اور وسعت کے مطابق، اور جس کو اس کی روزی تنگی کی گئی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف ذمہ دار نہیں بناتا، جتنا اس نے اس کو دیا ہے اتنا ہی وہ خرچ کرے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ سورہ طلاق کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ انسان، طلاق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق رجعی، ایک ہے طلاق بائن۔ اگر طلاق رجعی دیا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو طلاق اگر رجعی ہے، طلاق رجعی کہتے ہیں کہ طلاق دے دیا لیکن رجوع کرنے کا ارادہ ہے، تو یہ طلاق رجعی ہے۔ تو اگر طلاق رجعی دے دیا ہے تو وہ ضروری ہے کہ اس کا خرچ اٹھائے گا، وہ تو ہے ہی۔ لیکن اگر طلاق بائن ہے اور مثال کے طور پر ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہے اور طلاق دے دیا، طلاق بائن یعنی جس میں رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہے شوہر کو، تو طلاق جو بائن دیا ہے اب وہ 5 مہینہ 10 دن کہاں رہے گی؟ تو شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگرچہ وہ طلاق بائن دیا ہے لیکن شوہر جہاں رہے بیوی بھی وہی رہے گی، اور بیوی کی پوری ذمہ داری شوہر اٹھائے گا جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ پھر سے سمجھیے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو 4 مہینہ پیٹ میں بچہ ہے، بیوی کو طلاق دے دیا، تو بیوی کو طلاق دینے کے بعد بیوی مائکے نہیں جائے گی، بیوی شوہر کے پاس ہی رہے گی، شوہر کے گھر میں رہے گی، لیکن شوہر بیوی سے ملے گا نہیں، لیکن اس کا پورا خرچ، کھانا پانی کپڑا لتا اس وقت تک دے گا جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ یہ ہے طلاق بائن، اور اس کو خرچہ دینا پڑے گا شوہر کو۔ بچہ پیدا ہو گیا، اب بچہ پیدا ہونے کے بعد اب وہ طلاق بائن ہو گئی۔ اب اگر عورت وہ ماں کے یہاں جائے گی، اب جو بچہ ہے تو بچہ دودھ پیے گا کس کا؟ ظاہر سی بات ہے ماں کا دودھ پیے گا۔ اب اگر عورت
اگر وہ کہے گی کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں گی اس شرط پر کہ اس کا اجرت مجھے دیا جائے، کیونکہ اب شوہر نہیں ہے، طلاق ہو گئی، طلاق بائن ہو گئی اور وہ بچہ پیدا ہونے تک ہے، اب وہ دودھ پلاؤں گی لیکن میں اجرت لوں گی، یعنی مہینے کا جتنا ہو میں پیسہ لوں گی تو میں بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ نہیں رہنے دو، ہم دوسری عورت سے دودھ پلا دیں گے، تو دوسری عورت کو بھی مہینہ میں جتنا خرچ آئے گا اس دودھ کا خرچ شوہر کو دینا پڑے گا۔ اب دوسری عورت اگر تیار ہو گئی تو اگر اتنی ہی خرچ میں اگر اپنی بیوی جو اس کی بیوی تھی پہلے اگر وہ راضی ہو گئی تو زیادہ حقدار اپنی ماں ہے، اس لیے بچے کو ماں دودھ پلائے گی اور وہ خرچہ شوہر اس جو بیوی تھی اس کی بیوی کو دے دے گا۔ بہرحال لمبا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے تفسیر آئے گی اور سورہ طلاق آئے گا تو انشاءاللہ سورہ طلاق کے اندر بیان کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چاہیے کہ وہ خرچ کرے کشادگی والا اپنی کشادگی وسعت کے مطابق، اور جس کو اس کی روزی کی تنگی کی گئی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو کسی شخص کو اس سے زیادہ کا مکلف ذمہ دار نہیں بناتا، جتنا اس نے اس کو دیا ہے اتنا وہ خرچ کرے۔ اللہ رب العالمین نے پھر دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ سبا آیت نمبر 39 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کا عوض دنیا و آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد اہل و عیال کے تعلق سے ایک ایک حدیث انشاءاللہ آئے گی، کل سے وہ سنیے گا اور سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔